دنیا میں دوستی بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک دوست ایسا بھی تھا جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی نیند، اپنی خوشی، سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ وہ شخص تھے حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ وفاداری، محبت اور یقین کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یقین منو، ویڈیو کے اینڈ تک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں۔ مکہ کیا میں کہ ایک رات مکہ کا ماحول بہت سخت ہو چکا تھا۔ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا تھا، لیکن ہر مشکل میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب لوگ مذاق اڑاتے وہ تسلی دیتے، جب لوگ پتھر مرتے وہ دھل بن جاتے، جب لوگ اسلام چھوڑ دیتے وہ اور مضبوط ہو جاتے۔ قریش کی سازش۔ ایک دن قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہر قبیلہ سے ایک ایک جوان چنا گیا۔ پلان تھا رات کو گھر گھیر کر حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی، اور پھر ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کا سفر۔ نبی سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ عام ملاقات نہیں۔ نبی نے دھیرے سے فرمایا، اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں غم سے نہیں، خوشی سے رو رہا ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا ہے۔ سوچئے کیسا پیار تھا یہ۔ غار سور کا واقعہ سفر شروع ہوا، دونوں مکہ سے نکلے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے غفا میں گھسے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں کوئی زہریلا جانور یا سانپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کے غوفہ کے سوراخ بانڈ کیے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا۔ اسی دوران ایک زہریلا جانور نے کاٹ لیا۔ درد اتنا تھا کہ آنسو ٹپک پڑے، اور آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر گرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں، بس ایک جانور نے کاٹ لیا۔ دیکھیے محبت، اپنا درد بھی چھپایا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دینا چاہا۔ دشمن بالکل پاس آ گئے۔ قریش کے لوگ تلاش کرتے کرتے غفا کے بالکل پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اپنی جان کی وجہ سے نہیں، بس یہ ڈر تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا ہوگا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو آج تک ہر مسلمان کو ہمت دیتے ہیں۔ قرآن کا مشہور جملہ، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے ایسی حفاظت کی، غوفہ کے منہ پر مگدی نے جالا بن دیا، کبوتر نے اندے دے دیے۔ دشمنوں نے دیکھا اور کہا، اگر کوئی اندر ہوتا تو یہ جالا کیسے ہوتا؟ اور وہ واپس چلے گئے۔ مدینہ کی طرف سفر بہت مشکل تھا۔ گرمی، بھوک، پیاس، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر وقت نبی کا خیال رکھتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے۔ نبی نے پوچھا، ابو بکر ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا، کبھی ڈر لگتا کوئی آگے سے حملہ نہ کرے، کبھی ڈر لگتا کوئی پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ تھی سچی محبت، سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا۔ ایک اور واقعہ، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، آج میں ابو بکر سے آگے نکال جاؤں گا۔ وہ آدھا مال لے آئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا گھر کا سامان لے آئے۔ نبی نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ پھر وہ دن آیا جس نے مدینہ کو ہلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ شوق میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا، پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ زندگی میں بھی خوبصورت تھے اور وفات کے بعد بھی خوبصورت ہیں۔ پھر مسجد میں آئے اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ سنبھال گئے۔ سیکھ کیا ملتی ہے؟ حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں سچی دوستی کیا ہوتی ہے، محبت میں سیکریفائس کیا ہوتا ہے، مشکل وقت میں یقین کیسے رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے سب کچھ دینا کیا ہوتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر پل نبی کا ساتھ دیا، اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا، یعنی سچ کو فوراً مان لینے والے۔ اینڈنگ، اگر آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھنا رضی اللہ عنہ، اور یاد رکھیے دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ